السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ٹی چینل۔ آج ہمارا لیسن تنوین کے حوالے سے ہے اور ہم نے اس میں دو چیزیں سمجھ لینی ہیں۔ ایک تو ہم نے سائن کو سمجھنا ہے، تنوین کے سائن کس طرح سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا کہ تنوین پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم سائن کو سمجھ لیں کہ تنوین کے جو سائن ہیں، دو زبر اس طرح سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، دو زیر اس طرح سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور دو پیش اس طرح سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا، زبر زیر پیش ان کو حرکات بولا جاتا ہے، یعنی کہ ایک زبر ہوگا تو وہ حرکت ہوگی، اور ایک سے زیادہ اگر دو زبر ہوں گے تو ان کو تنوین بولا جائے گا۔ تو آسان لفظوں میں ہم کیسے بتائیں گے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اور ان پہ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ تنوین کو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے، یعنی آواز کو ہم نے ناک میں تھوڑی دیر کے لیے روک لینا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو غنہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ غنہ نہیں ہے بلکہ اخفا ہے۔ آواز کو ناک میں ٹھہرانے کی دو قسمیں ہیں، جس میں نمبر ایک پہ غنہ ہے، نمبر دو اخفا۔ دو قسمیں ہوتی ہیں جب کہ ہم آواز کو ناک میں روکتے ہیں، ٹھہراتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم آپ کے سامنے یہ بھی پیش کریں گے کہ غنہ کیا ہوتا ہے اور اخفا کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آگے قرآن پاک میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے، تو آپ ان دونوں میں واضح فرق کر سکیں کہ غنہ ہم نے کہاں پر کرنا ہے اور اخفا کہاں پر کریں گے۔ بس یہاں پر آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اگر دو زبر، دو زیر یا دو پیش اگر آ جائیں تو وہاں پر ہم نے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، مگر غنہ نہیں کرنا بلکہ اخفا کریں گے۔ اب ہم انشاءاللہ کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ لائن نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ نیکسٹ، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ اسی طرح نیکسٹ لائن کو بھی پڑھتے ہیں۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، 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 ون۔ نیکسٹ، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن۔ یہاں پر ہم نے دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو جیسے ہم نے کل بات کی لاسٹ لیسن میں کہ ہم نے اس کے سپیلنگ کرنے کے ٹائم اس کو ایسے نہیں پڑھنا، وا دو زبر ون، وا دو زیر ون، وا دو پیش ون، نہیں، اس کے لفظ کو پورا ادا کرنا ہے، جیسا کہ واو دو زبر ون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی بھی لیٹر کو آپ لے لیں، حرف کو لے لیں، اس کو ہم نے پورا ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ فا دو زبر فن نہیں ہوگا، فا دو زبر فن پورا لفظ ادا کرنا ہے۔ اس طرح با دو زبر بن کو پورا پڑھیں، پھر آگے اس کے ساتھ جو اس کی حرکات ہیں اس کو شامل کریں۔ اس میں آپ کو لگ رہا ہوگا اس میں کیا مشکل ہے، اس میں کیا وجہ ہے، اگر ہم یوں بھی پڑھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، ہم نے آگے جانا ہے، لیکن اگر یہاں پر آپ ٹھیک طریقے سے نہیں سیکھیں گے تو قرآن پاک میں آپ کے لیے مشکل پیش آئے گی۔ وہاں پر جب آپ لیٹر کو جوڑیں گے
اس کے صرف ساؤنڈ کرنے ہوں گے بغیر جوڑوں کے تو ادھر آپ کے لیے مشکل ہوگی، وہاں پر آپ اکثر لیٹر کو مجہول پڑھ دیں گے۔ اسی طرح اب ہم لاسٹ 2 لائنز کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے سیکھ لیں گے تو جہاں پر بھی جس قسم کے بھی لیٹرز آ جائیں گے آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ کسی قسم کی مشکل نہیں آئے گی۔ و دو زبر ون، و دو زیر ون، و دو پیش ون، ون وین ون۔ نیکسٹ ز دو زبر زن، ز دو زیر زن، ز دو پیش زن، زن زن زن۔ نیکسٹ لائن سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن سین سن۔ نیکسٹ صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن۔ جی امید ہے کہ آپ کو یہ سارے لیسن سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس کے اندر آپ کے لیے کوئی کوسچن ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے پڑھنے میں، آپ کے سمجھنے میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ ضرور اپنے گھر والوں کو اور باقی دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ قرآن پاک کے پڑھنے میں وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور دنیا میں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔